सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट रियासत के 4 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और इस प्रोजेक्ट के मुतालिक अपोजिशन आवाम को गुमराह कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में जो इक़दाम कर रही है वो मूसा नदी के किनारे रहने वाले मकीनों की ज़िंदगियों में भी सुधार लाने के इक़दाम का हिस्सा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 10 माह से इस प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया जा रहा है और 33 टीमें मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ावियों से इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के सिलसिले में जायज़ा ले रही है। उन्होंने बताया कि मूसा नदी के किनारे जुमला 1600 ख़ानदान हैं जो इंतहाई अबतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और प्रोजेक्ट के नतीजे में उनके मकानात का तख्लिया करवाते हुए उन्हें डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी अमल में लाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के अहदेदारों की टीमों ने इन मकीनों से बातचीत भी मुकम्मल कर ली है, लेकिन अपोजिशन जमात के कायदीन जिनके जहनों में मूसा नदी से ज़्यादा गंदगी भरी हुई है वो आवाम को उकसाते हुए तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रा तालाबों और कुंटों के अलावा नालों पर मौजूद कब्ज़ेजात की बर्खास्तगी के बाद अब शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में कमिश्नर हाइड्रा ए वी रंगनाथन ने एडिशनल कमिश्नर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस विश्ववरा प्रसाद से मुलाकात करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के इक़दाम के मुतालिक तबादला ख्याल किया और कहा कि फुटपाथ पर मौजूद कब्ज़ेजात और अपनी जायदादों के आगे निकले हुए शेड्स को मुनहदिम करने के सिलसिले में हाइड्रा की जानिब से मुहिम का आगाज़ करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कमिश्नर हाइड्रा ए वी रंगनाथ ने बताया कि हाइड्रा के शहर ने ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तौर पर DRF अमले की खिदमत हासिल करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि फुटपाथ पर मौजूद कब्ज़ेजात और सड़कों पर किए गए कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने हाइड्रा के इख्तियारात में मज़ीद इजाफा किया है, जिसके बाद कमिश्नर हाइड्रा और मुस्तैद हो चुके हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रियासत तेलंगाना में MBBS की काउंसलिंग के दौरान मज़ीद एक खानगी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। ज़िले रंगारेड्डी में हैदराबाद से विजयवाड़ा नेशनल हाईवे के करीब नवा मेडिकल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कॉलेज को MBBS की 150 नशिस्तों पर दाखिला देने का मौका फराहम किया गया है। रियासत में कन्वीनर कोटा MBBS नशिस्तों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग का अमल शुरू हो चुका है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 2 मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल होने के बाद एक नए खानगी मेडिकल कॉलेज को क़ायम करने की मंजूरी दी गई है। नई दस्तियाब 150 नशिस्तों में से सिर्फ निफ्स यानी 75 नशिस्तें कन्वीनर कोटे के तहत पुर की जाएगी। तेलंगाना काबीना का 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास मुनक्कद होगा, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करेंगे। इजलास में अहम मसाइल पर तबादला ख्याल होने के इम्कानात हैं। असेंबली का सरमाई इजलास तलब करने हाइड्रा को कानूनी इख्तियारात मिलने के बाद उसकी कार्रवाई का जायज़ा लिया जाएगा। मूसा नदी की साफ़ सफाई व खूबसूरत पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट, मुतासरीन को दिए जाने वाले राहत कारी के पैकेजेस, रैतु भरोसा स्कीम के रहनुमायाना खतूत की तैयारी पर फैसले किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले हल्का असेंबली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों के ख़ानदानों को 2 लाख रुपए माली इमदाद दी गई है, जिसमें सिर्फ 60,000 रुपये बतौर क़र्ज़ है जिसको वापस अदा करना होगा। इन ख़ानदानों को पहले ही बेडरूम हवाले किए गए हैं। हल्का असेंबली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में मूसी प्रोजेक्ट से मुतासरा ख़ानदानों में मज़कूरा रकम हवालगी के सिलसिले में एक सादा तकरीब रखी गई। इस तकरीब में रियासती वज़ीर सितक्का और मजलिसी रुकन असेंबली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने शिरकत की और खिताब भी किया। मजलिसी रुकन असेंबली ने अपने खिताब में कहा कि डबल बेडरूम्स के पास वो अपनी जानिब से पीने के पानी की सरबराही के लिए RO वाटर प्लांट नस्ब करेंगे। अलावाजी उन्होंने रियासती वज़ीर सितक्का से गुजारिश की कि वो मज़कूरा ख़ानदानों को सिलाई मशीनें भी तकसीम की जाएँ, जिस पर रियासती वज़ीर ने हामी भरी और तमाम ख़ानदानों को सिलाई मशीन देने का भी ऐलान किया गया। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे में मूसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुनहदिम किए गए मकानात की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके दौरान 2 मासूम लड़कियां अपने हाथों से
ٹوٹے مکان کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ تاہم اس متاثرہ خاندان کو بھی ڈبل بیڈ روم حاصل ہو چکا ہے اور مالی امداد 2 لاکھ روپے بھی دیے گئے ہیں۔ ایک دن قبل ہی سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی نے اعلان کیا تھا کہ وہ موسیٰ کے کنارے بسنے والے خاندانوں کو معیاری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا۔ سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی نے مزید بتایا تھا کہ ریاستی حکومت شہر حیدرآباد کو عالمی سطح کے شہروں سے مقابلے کے لیے تیار کر رہی ہے اور اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے شہر حیدرآباد کو دنیا کے ان شہروں کی صف میں لا کر کھڑا کیا جائے جہاں سیاحتی ترقی ہوئی ہے اور لوگ بغرض سیاحت ان شہروں کو پہنچتے ہیں۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت شانتی کماری نے ریاست میں 21 تا 27 اکتوبر منعقد ہونے والے گروپ 1 امتحانات کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ بغیر کسی ناگہانی واقعے کے شفاف طریقے سے امتحانات کے انعقاد کے لیے انتظامات کو مکمل کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ویڈیو کانفرنس سے خطاب کے دوران بتایا کہ 34,383 امیدوار جو ان امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان امیدواروں کے لیے شہر حیدرآباد، ضلع رنگا ریڈی کے علاوہ ضلع میڈجل ملکاج گری میں جملہ 46 مراکز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی گورنر جشنو دیو ورما نے جمعہ 18 اکتوبر کو مختلف ریاستی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے عہدوں پر تقرریوں کو منظوری دے دی۔ ان منظوریوں میں نظام آباد کی تلنگانہ یونیورسٹی بھی شامل ہے جہاں آخری وائس چانسلر کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیے جانے کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پروفیسر جی این سرینواس کو پالموری یونیورسٹی محبوب نگر، پروفیسر پرتاب ریڈی کو کاکتیہ یونیورسٹی ورنگل، پروفیسر کمار موگلا رام کو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، پروفیسر امیش کمار کو ساتا واہنا یونیورسٹی کریم نگر، پروفیسر نیتا نند راؤ کو تلگو یونیورسٹی حیدرآباد، پروفیسر الطاف حسین کو مہاتما گاندھی یونیورسٹی نلگنڈا، پروفیسر یادگیری کو تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد، پروفیسر ایلداس جنیا کو پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹی حیدرآباد، پروفیسر راجی ریڈی کو سری کنڈا لکشمن تلنگانہ ہارٹیکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے۔ اڈانی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین گوتم اڈانی نے سی ایم تلنگانہ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور اڈانی فاؤنڈیشن کی جانب سے ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کو 100 کروڑ روپے کا عطیہ چیک کی شکل میں پیش کیا۔ حکومت تلنگانہ اور محکمہ سیاحت کی جانب سے اتیتھی دیوا بھوا 2024 کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ شمشاباد ایئرپورٹ میں 3 روزہ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پردیپ پنچر، چیف ایگزیکٹو آفیسر GHIAL نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ ہر مسافر ہماری ریاست کا مہمان ہے۔ ہماری ریاست کو آنے والے ہر مہمان کا پرتپاک استقبال کیا جانا چاہیے۔ کیب ڈرائیورز اس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ٹیکسی ڈرائیورز کو ان کی مہارتوں میں اضافہ کرتے ہوئے مہمان نوازی اور سفری تجربے کو فراہم کرنا ہے۔ ماحولیاتی اور سماجی کارکن اور ایڈوکیٹ ڈاکٹر لبنہ سروت نے اپنی زندگی ماحولیات کے تحفظ کے لیے وقف کر دی ہے۔ وہ ماحولیات اور اس کے باشندوں کے حقوق کے لیے لڑائی میں سرگرم عمل رہی ہے اور کارپوریشنوں کو ان کے اعمال کے لیے جوابدہ ٹھہرانے کے لیے ان کی انتھک کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے تلنگانہ کے جنگلات اور ماحولیات کے وزیر کو ایک مکتوب تحریر کیا تھا جس میں ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ فینکس گروپ کے خلاف کارروائی کریں جو ایک ریڈی مکس کنکریٹ پلانٹ پپل گڑا گاؤں میں ممسانی کنٹا کے قریب چاہ رہے ہیں۔ تلنگانہ پولیوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے متعدد شکایات اور احکامات کے باوجود ریاستی حکومت نے اس مسئلے کو مسلسل نظر انداز کیا ہے جس سے پلانٹ کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے اور قریبی رہائشیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر سروت 2020 سے فینکس گروپ کے ساتھ نارسنگی جھیل 2، مکاسانی کنٹا، ممسانی کنٹا اور بلکاپور نالے پر غیر قانونی قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے قانونی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے آلودگی کی کئی شکایات اور شواہد کے باوجود پولیوشن کنٹرول بورڈ کے ریڈ زمرے کی تجارتی صنعت کو رہائشی علاقے کے قریب کام کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے پر سوال اٹھایا ہے۔ TGPCB کی جانب سے 2022 میں اسے بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، تاہم بعد میں انہیں منسوخ کر دیا گیا جس سے
پلانٹ کو اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ رکن اسمبلی باندرا ایسٹ مہاراشٹرا ذیشان صدیقی نے کہا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان انصاف چاہتے ہیں۔ ذیشان صدیقی نے اپیل کی کہ ان کے والد کی موت کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے اور نہ ہی اسے ضائع جانے دیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ذیشان نے تحریر کیا کہ ان کے والد نے غریب عوام کی زندگیوں اور ان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا دی ہے۔ آج ان کا خاندان ٹوٹ چکا ہے، لیکن ان کی موت کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے اور نہ ہی اسے ضائع جانے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ 66 سالہ بابا صدیقی کو 3 افراد نے باندرا ایسٹ میں ذیشان صدیقی کے گھر کے باہر 13 اکتوبر کو رات 9:30 پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ان پر 6 گولیاں چلائی گئی تھی، جن میں 4 گولیاں بابا صدیقی کو لگی تھی۔ مہاراشٹر پولیس نے نوی ممبئی کے پنویل کے قریب بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے فارم ہاؤس کی جاسوسی میں مبینہ طور پر ملوث لانس پشنوی گینگ سے وابستہ ایک شخص کو ہریانہ کے پانی پت سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے جمعرات کو یہاں اس کی تصدیق کی۔ حال ہی میں پنجاب اور مہاراشٹر پولیس کی مشترکہ کارروائی میں پانی پت کے سیکٹر 29 تھانے علاقے سے مشتبہ سکھ بلبیر سنگھ عرف سکھا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آفیسر نے بتایا کہ سکھا اداکار سلمان خان کے قتل کی مبینہ سازش کے سلسلے میں مفرور تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سال جون میں پنویل کے قریب ان کے فارم ہاؤس جاتے ہوئے اداکار کو نشانہ بنانے کی سازش کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اپریل کے اوائل میں ممبئی میں ان کی باندرا رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کے بعد پیش آیا تھا۔ اداکار کے گھر پر فائرنگ کرنے کے الزام میں 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 14 اپریل کو باندرا کے گیلیکسی اپارٹمنٹ میں سلمان کے گھر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی۔ بہراج تشدد کیس میں پولیس اور ایس ٹی ایف نے رام گوپال مشرا کے قتل کے مبینہ ملزم کا انکاؤنٹر کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں ملزمین نے نیپال کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد ان کا پولیس سے تصادم ہوا۔ رام گوپال مشرا کو مبینہ طور پر گولی مارنے والے ملزم سرفراز کا انکاؤنٹر ہوا تھا۔ پولیس نے انکاؤنٹر میں مرکزی ملزم رنکو عرف سرفراز اور طالب کو گولی کا نشانہ بنایا۔ کلیدی ملزم سرفراز نیپال فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسی دوران یہ انکاؤنٹر نیپال کی سرحد کے قریب ہنڈا بسہاری نہر کے پاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق دونوں ملزمین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں نے ایس ٹی ایف اور پولیس ٹیم پر گولی چلائی۔ اس کے بعد پولیس نے جوابی کارروائی کی اور اس دوران دونوں ملزمین کو پولیس نے گولی ماری۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسپتال میں داخل ملزم کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ سماج وادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے مبینہ انکاؤنٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آدتیہ ناتھ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے انکاؤنٹر کر رہی ہے۔ کانگریس نے بھی بہراج فساد کے مبینہ ملزمین کے انکاؤنٹر کو فرضی قرار دیتے ہوئے فساد کو حکومت اور انتظامیہ کی ناکامی قرار دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بلے بازوں کی شاندار کارکردگی کے بعد نعمان علی 8 وکٹ کی خطرناک گیند بازی کے بدولت انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 152 رن سے شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ یمن میں ایرانی نواز حوثی باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانوی اتحاد کے طیاروں نے صنعا اور صدہ شہروں پر 15 فضائی حملے کیے۔ حوثیوں سے وابستہ المسیرہ ٹی وی کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی طیاروں نے دارالحکومت صنعا کے شمال اور جنوب میں الخفا اور جربان جیسے علاقوں میں 6 فضائی حملے کیے۔ اتحادی طیاروں نے صدہ شہر کے مشرق میں کہلان اور الاربع کے علاقوں پر بھی 9 فضائی حملے کیے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لائیڈ اسٹن نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فضائیہ نے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں زیر زمین ہتھیاروں کے ذخیرے پر 5 فضائی حملے کیے ہیں۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل۔ ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج، آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل۔ آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔
डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल एतबार चौक हैदराबाद।